جو آصف علی واصف تھے وہ بھی بتاتے تھے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ صرف مال کا کرتے ہیں، بہت مدت ہو گئی ہے ہم نے خیال کا صدقہ نہیں کیا۔ سلمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا مسلمانوں نے تدبر کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو آپ کو اگر سوشل میڈیا پر کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے نا، کہ جیسے اس کے پاس گاڑیاں ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کامیاب ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو، وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہو کامیاب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری باڈی ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈیپ ٹاکس ود می وہاج احمد اینڈ محمد ارسلان۔ ارسلان بھائی کیا حال چال ہے آپ کے، سنائیں۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ سنائیں، آپ کے اتنے دن کیسے گزرے؟ بیچ میں آپ سے الحمدللہ جی ذرا سی بات نہیں ہوئی، جب ہم نے ڈیپ ٹاکس پہلے ریکارڈ کروائی تھی اسی دوران آپ سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے ڈائریکٹ کال پہ بات نہیں ہوئی، تو میسج وغیرہ ہوتے رہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہماری مصروفیت بیچ میں آ جاتی ہے نا۔ ابھی پتہ نہیں مجھے آج کل اتنے کام پڑ جاتے ہیں، اور مطلب کام ہوتے ہیں میں سو جاتا ہوں، پھر کام کرتا ہوں، پھر بھی ہوتے ہیں کام رہ جاتے ہیں میں سو جاتا ہوں۔ آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بالکل اچھے اچھے کاموں میں بیزی رہنا چاہیے، بالکل، اور تھوڑا بہت بندہ وقت نکال لے سوچ بچار کا، جس میں اپنے آپ سے بندہ باتیں کرے، مکالمہ کرے، تو یہ بات ہے۔ جو آپ نے وہ بات کہی تھی نا مجھے، اس وقت میں بیڈ میں ہی لیٹا تھا، آپ نے کہا کہ یار بندے کو یا تو عبادت کرنی چاہیے اور یا کام کرنا چاہیے، تو اس وقت تو میں نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ پھر جب بعد میں یہ بات میری ذہن میں تھی نا، ذہن میں میری بات چل رہی تھی، تو اس بات کی وجہ سے میرا ایک کام سے نا آج کل ایک محبت سا بھی پیدا ہو گیا ہے کام سے۔ اصل میں ہر عمل کو کوئی نہ کوئی کام سمجھنا چاہیے۔ بے شک بندہ بیٹھ کے اگر کچھ سوچ بچار بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی وہ یہی سمجھ کے کرے کہ یہ ایک باقاعدہ کام ہے جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ مطلب کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ فارغ رہنا جو ہے نا وہ ایک طریقے سے گالی ہے۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں نا، وہ فارغ لفظ سے بڑا چڑھتے ہیں، تو واقعی میں کسی انسان کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے۔ بے شک وہ اس وقت دنیا کی نظر میں کوئی کام کر بھی نہیں رہا ہو، تب بھی وہ مصروف ہے، جو بھی وہ سوچ بچار کر رہا ہے، یا کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہ کرنا بھی ایک طریقے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ جی صحیح۔ اور میں تو ایک قسم سے آج کل اس کو عبادت سے کم نہیں سمجھتا ارسلان بھائی۔ میری تو نیت یہی ہوتی ہے، اس کے آؤٹ کمز کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ تو عبادت ہی ہے، تو میں عبادت سمجھ کے میرا اس سے جو وہ محبت ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، ایسا یہ عبادت ہی ہے۔ سلمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا مسلمانوں نے تدبر کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور کس صحیح کام کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہم وہ کام کریں جو اللہ کو بھی پسند آئے اور دنیا والوں کو بھی صحیح لگے۔ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے، یا تو لوگ بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ جو آصف علی واصف تھے نا، جو آصف علی واصف تھے وہ بھی بتاتے تھے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ صرف مال کا کرتے ہیں، بہت مدت ہو گئی ہے ہم نے خیال کا صدقہ نہیں کیا۔ صحیح، خیال کا صدقہ، ماشاءاللہ۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ لاسٹ ٹائم رات کو سو گئے تھے آپ؟ ہاں، نہیں، اصل میں رات کو میں سو گیا تھا، لیکن زیادہ نہیں سویا تھا۔ اس دفعہ اچھی نیند آ گئی، اللہ کا شکر ہے، وہ والا حساب کتاب نہیں رہا۔ تقریباً میں 11-12 بجے لیٹا تھا، اس کے بعد تقریباً 3 بجے اٹھ گیا تھا۔ تو اچھا، صحیح ہے، یہ حساب کتاب تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سے پہلے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میرے خیال سے اتنی زیادہ بات نہیں کی تھی، تو اس حوالے سے میں نے کچھ لیس اور کریٹ مور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ ہاں، اس حوالے سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، پھر میں نے سوچا کہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ان کو ذرا تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ اگر پہلا جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی، لیکن سوشل میڈیا پہ مشکل ہے۔ وہ یہ کہ بھائی اس پر معلومات جو ہے نا وہ مکمل نہیں ملتی ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سوشل میڈیا سے کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں، ہم سے کوئی بات سن رہے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کسی اور ذرائع سے، کسی اور چینل پر، کسی اور پیج پر، کہیں سے بھی کوئی آپ چیز لے رہے ہیں تو وہ آپ کو مکمل نہیں ملے گی کبھی بھی۔ تو صرف اس کو علم کا ذریعہ سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہاں سے بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں، مکمل مل جاتی ہیں، تو ایسا غلط ہے۔ ایسا سوچنا جو ہے نا وہ بہت غلط ہے۔ آپ کو کسی
پروفیشنل سے باقاعدہ جڑنا پڑے گا، یا خود سے کیا کہتے ہیں ریسرچ کرنی پڑے گی، کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ایسے لوگوں سے تعلق بنانا ہوگا جو باقاعدہ علم رکھتے ہیں. صرف سوشل میڈیا پر آپ رہ کر کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے، کسی بھی حوالے سے ہو، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بات ہو، کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی علم ہو. تو یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پوائنٹ پر؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بندے نے کتاب بھی لکھی ہے اور وہ اسی وقت سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز بھی چڑھا رہا ہے تو پھر ہاں تو آپ اس بندے کی کتاب پڑھنے کی پوری کوشش کریں. سب سے اولین ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے آپ وہ کتاب پڑھیں، کیونکہ جو وہ ویڈیوز چڑھا رہا ہے یا جو ویڈیوز وہ ڈال رہا ہے اس کے اندر اس کی بات آدھی آئے گی. کسی کتاب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکمل بات انسان کو مل جاتی ہے، اور وہ بہت نپے تلے انداز میں مل جاتی ہے، یعنی کہ لمبی نہیں کی ہوتی بات کو، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا بندہ پڑھتے ہوئے، بہت جامع انداز میں مل جاتی ہے کہنا چاہیے. صحیح ہے. اور سوشل میڈیا کی جو جہاں تک آپ نے بات کی نا، تو اس میں تو میں بھائی گارنٹی سے بتا سکتا ہوں وہاں پہ جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے وہ سطحی ہوتی ہے، اس میں ڈیپنس جو ہے وہ قطعاً نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہے، انہوں نے انسٹاگرام پر بڑے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیلی آپ کو کچھ کوٹس ملتے ہیں. تو کوٹس آپ نے دیکھا کیا ہوا، پھر تو پورا دن آپ پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ہو. اس کوٹ پر اگر آپ نے سوچا نہیں، اس پر آپ رکے نہیں، اور اسی طرح آپ نے اس پر اسکرول کیا ایک دفعہ پڑھ کے، تو پتہ نہیں ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے پڑھ کے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے بندے کو. اچھے سے ایڈٹ ہو کے سامنے تصویر آئی ہوتی ہے یا ویڈیو آئی ہوتی ہے تو بندہ اس میں بحث آ جاتا ہے. کتاب پڑھنے میں محنت لگتی ہے، اٹریکٹیو نہیں ہوتی اتنی، اس میں تھوڑا اپنا فوکس قائم رکھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ آسان چیز کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک وجہ یہی ہے. باقی اپنے نفس پر قابو کرنا چاہیے، انسان مزے کی طرف نہیں جائے. مزہ اور خوشی میں فرق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹرمنالوجی ہے جو ہم نے سلمان صاحب سے ہی سیکھی ہے کہ مزہ جو ہوتا ہے وہ سینسری ہوتا ہے، یعنی کہ جو جسم سے جس کا تعلق ہوتا ہے، یہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور جو خوشی ہوتی ہے وہ سینسری نہیں ہوتی، خوشی وہ ہوتی ہے جس کی یاد بھی خوش کر دے انسان کو. تو یہ چیز ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس پر موجود لوگوں کے بارے میں آپ کی جو رائے بنتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. صحیح نہیں ہوتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ غلط ہوتے ہیں، بلکہ آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں کریں. سوشل میڈیا پر کوئی بندہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں جب تک آپ اس سے ذاتی حیثیت میں مل نہ لیں یا کوئی کام نہ کر لیں، کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنا لیں. صرف آپ کسی بندے کو دیکھ کر سوچیں کہ یار یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے. صرف اس کی کیا کہتے ہیں ایمان کے لحاظ سے بھی نہیں. آپ کو اگر سوشل میڈیا پر کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے نا، کہ جیسے اس کے پاس گاڑیاں ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کامیاب ہے، تو یہ بات غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو، وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہو کامیاب. تو سوشل میڈیا ایک دکھاوا ہے. لوگوں کے بارے میں جو آپ کی رائے بنتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے بارے میں آپ رائے نہیں بنایا کریں. لوگوں کے بارے میں آپ نہیں سوچا کریں کہ یہ بندہ کامیاب ہے. بس کام کی بات لیں اور لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر اور اپنے مفروضے نہیں قائم کریں کہ یہ ایسا ہے یا یہ ویسا ہے. اس سے ایک تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور دوسرا آپ کی سوچ بہت بکھرے گی. ایسا ہوتا ہے اصل میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ گوگل پہ لکھیں شعیب اختر یا گوگل پہ لکھیں عرفان جنید، جو کسی کا بھی اس طرح سے نام لکھیں تو آگے وہ خود ہی ریکمینڈ کر دیتا ہے وائف یا اس طرح کے جو مطلب آ جاتے. تو یہ لوگوں کی وہ بتاتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں. تو آپ گمان ہی پیدا نہیں کریں، آپ لوگ اپنے کام کی بات لیں اور آگے بڑھیں. اگر آپ گمان پیدا کریں گے تو پھر آپ کا جو نفس ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ پھر آگے جائے گی، پھر آپ جانچنے کی کوشش کریں گے. تو جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، ہم جیسے ایک مقصد کے تحت آتے ہیں. کوئی ولاگر ہے تو وہ اپنے ولاگنگ کو لے کے آیا ہے، کوئی سکھانے کے لیے آیا تو وہ سکھانے کے لیے آیا، نہ کہ وہ اپنی پوری زندگی آپ کو دکھانا چاہتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچنا یا اس کے بارے میں فیصلے کرنا نہ شروع کریں. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بس وہ بات لیں اور آگے بڑھیں. کیا کہیں گے بھائی؟ بالکل بالکل. اور کیونکہ وہ دکھاتے ہیں ہمیں ایسے ہے نا، اور ہم ایڈکٹ اس طرح ہو جاتے ہیں. ارسلان بھائی جو آپ نے بات کی نا، یہ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے. اور اس حقیقت پر پہنچنا، جو بندہ آج کل سوشل میڈیا کو مطلب دن میں 3-4 گھنٹے دیتا ہے،
اس حقیقت پر اس کے لیے پہنچنا بڑی دیر لگے گی اس میں، کیونکہ وہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اس کی زندگی کو آپ اس طرح نہ مانگے. اگر وہ کامیاب دکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے کامیاب، یا اگر وہ اچھا دکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ریئل لائف میں بھی اچھا ہی ہوگا. تو مطلب سوشل میڈیا کو ہم نے ایک حقیقت ہی مان لیا ہے نا آج کل. اور جو آپ نے ایک کڑوی حقیقت بتا دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب ممکن ہے ایسا نہ ہو. ایک بندے کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ تب تک فائنل اوپینین نہ قائم کرو جب تک آپ، میرے خیال میں یہ حدیث بھی ہے یا نہیں اس میں کنفیوز ہوں، جب تک آپ اس کے ساتھ سفر نہ کرو، جب تک آپ اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اور جب تک آپ اس کے ساتھ قیام نہ کرو، اس کے ساتھ مطلب رہو نا. تو اس سے پہلے، اور سوشل میڈیا پر تو یہ کوئی بھی نہیں ہو رہا نا، تو اس لیے اوپینین بنانا بھی بیس لیس ہو گیا. اور اسلام میں ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیوں ہم کسی اور، مطلب یہ تھاٹ کیوں آتا ہے کہ ہم دوسروں بندوں کی زندگیوں میں انٹرسٹڈ ہو جائے. جس طرح اگر کوئی ولاگر ہے نا تو وہ گھر بھی دکھا رہا ہے اور سب کچھ دکھا رہا ہے، تو ہم انٹرسٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں. جس طرح کے کچھ ولاگرز ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا زین العابدین نام سے، ان کا ایک بھائی ہے ولیج فوڈ سیکرٹس، وہ کوئی کچن یہ فوڈ مطلب کوکنگ کے ویڈیوز بناتا ہے وہ. تو کچھ دنوں میں بھی بالکل ایڈکٹ ہو گیا تھا ان کے کنٹینٹ کے ساتھ، اور پھر دیکھتا ہی رہتا تھا. تو پھر میں سمجھا نہیں کہ کیوں میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں اوروں کے لائف میں، اور اپنا مطلب مجھے اپنے کام پینڈنگ ہوتے تھے، ان کو نہیں کرتا، ادھر بیٹھ رہا ہوتا تھا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اس کا تھوڑا سا اگر ہم پچھلے زمانے میں جائیں، مجھے میرا بچپن تھوڑا بہت یاد ہے، اور ہمارے اما ابا تو ہمیں یہی بتاتے ہیں، ہمارے جو بڑے، ہم نے یہی سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا صرف، اور اس کو تقریباً 9 بجے پہلے بند ہو جایا کرتا تھا، اس سے پہلے شاید 8 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، اور بعد میں پھر 12 بجے تک بند ہو جایا کرتا تھا. پھر جیسے جیسے بڑے چینلز آتے گئے تو پھر یہ 24 گھنٹے کی نشریات. تو یہ معلومات کا سیلاب ہے جو بہت تیزی سے آیا. پھر جب انٹرنیٹ آیا، یوٹیوب آئی، فیس بک آئی، یہ سب چیزیں آئی، تو پھر تو کوئی قید ہی نہیں ہے نا. ہر کسی نے، ہم جیسے لوگوں نے بھی اٹھ کے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. اب اس میں انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان سوشل ہے، انسان کے اندر ایلیمنٹ ہے سوشل کا، یعنی سوشل ہونا، لوگوں سے جڑنا، لوگوں کے بارے میں جاننا، یہ انسان میں فطری طور پر. تو ہم نے جو فطری طور پر اللہ نے جو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بذات خود کسی سے جا کے ملیں، یا کیا کہتے ہیں اپنے خاندان والوں سے تعلق بنا کے رکھیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں. لیکن سوشل میڈیا نے وہ چیز ریپلیس کر دی ہے. اب ہم ہر بندے کو جانتے ہیں جو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے یا جو اچھی ہمیں لگتی ہے ویڈیوز، ہم ان کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رشتے بنائے ہوئے ہیں، محلے والے، اور کیا کہتے ہیں یہ رشتہ دار ہو گئے، اما ابا ہو گئے، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. اور اس میں کڑوی حقیقت یہ ہے، یا ایک کڑوا سچ کہہ لیں، کہ جو قریب ہوتا ہے نا اس کی غلطیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے یا اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کے ساتھ گزارا ہمارا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو قریب نہیں ہوتا اس کی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. اب سوشل میڈیا پر میں اور آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ایپ ہیں، میرے بہت سارے ایپ ہیں جو آپ نہیں جانتے. تو سوشل میڈیا پر ہمیں ایپ نہیں دکھتے کسی کے، کوئی دکھانا بھی نہیں چاہتا، اور اب ہر کوئی اپنا اچھا دکھانا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم فطری طور پر کہتے ہیں یار کیا زبردست بند ہے. لیکن اگر ہم اسی کے ساتھ جا کے 6-7 دن گزارے تو ہمیں لگے گا یار یہ بھی ہمارے جیسا ہی بنتا ہے. تو وہ ایک بورنگ جسے کہتے ہیں وہ فیل بالکل نہیں آتی. ایک ویڈیو بنانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کنزیوم کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے. یعنی کہ کنزیوم کرنا بہت آسان ہے، وہی پہلے والی بات ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم آسانی سے کنزیوم کر لیتے ہیں. تو جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان کی غلطیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ مشکل سے تعلق بناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بھائی سوشل میڈیا پہ بلاگرز کو دیکھ رہے ہیں اور کنزیوم کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ آسان ہوتا ہے ہمارے لیے، میری نظر میں جو سمجھ میں آیا. اور ایک وجہ میں نے پہلے بتائی کہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، کہ اتنے ساری چیزیں سامنے لا کے رکھ دی ہیں، بندہ کہتا ہے خرید ہی لو. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ بالکل ہی بائک آؤٹ کرے، وہ پھر ذرا سا بھی نہ دیکھے، ورنہ پھر وہ پھسل جائے گا. صحیح ہے، بڑی مزے کی باتیں آ گئی ارسلان بھائی. بس یہ پرسپیکٹیو بیٹھ جائے گا انشاءاللہ میرے ذہن میں، اور وہی اسی بات کی طرف ہم ایک قسم سے جا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انفارمیشن بھی ایک قسم سے آج کل ڈسٹریکشن بن چکا ہے.
ارسلان بھائی، آپ کی ویڈیو کے نیچے کچھ دنوں پہلے ایک کمنٹ آیا تھا، میں کمنٹس دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز کے نیچے، اس میں ایک بندے نے پوچھا کہ آپ یہ ساری انفارمیشن کہاں سے لیتے ہو؟ آپ نے جواب دیا زندگی کے تجربات سے. تو کیا آپ میرے لیے ایکسپلین کر دو گے کہ زندگی کے تجربات سے سیکھنے سے آپ کا کیا مراد تھا؟ دیکھیں، زندگی کے تجربات سے مراد کوئی اسپیسیفک تجربات نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے کو انسان سیکھنے کے اس سے دیکھے. انسان سوچے کہ یہ مجھے کیا لمحہ سکھا رہا ہے. کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب اس بات پر مجھے وہ بات بری لگی ہے فرض کریں، تو اس بات کا میں گلا شکوہ اس بندے سے نہیں کروں، بلکہ سوچوں، اور جو میں سوچوں وہ میں وہ ویڈیو میں بیان کر دیتا ہوں. جو بھی ویڈیوز کے اندر بہت ساری پریشانیاں یا جو گلے شکوے لوگوں کے حوالے سے میں تھمبنیل پہ لکھے ہوتے ہیں، وہ دراصل میری زندگی میں آنے والے واقعات ہوتے ہیں، یا پھر جو میرے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آنے والے واقعات ہوتے ہیں. تو انسان کو جو ہے نا وہ مطلب وہی بیدار آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے رویے کیسے ہیں، کس طریقے سے لوگ کیا کہتے ہیں سوچ رہے ہیں، یا ان کی بات کرنے کا انداز کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کیسا لگ رہا ہے، آپ صحیح لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے. وہی تجربات لکھ دیتا ہوں میں. تو اچھا، وہ جواب بہت ادھورا تھا. اس میں زندگی کے تجربات بھی ہیں، اور جو لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں کسی سے، جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس میں سے بات نکلتی ہے، وہاں سے کچھ سیکھ لیا. جو بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بچپن میں، یا جو کہانیاں پڑھی ہیں، ان کے بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. مطلب کتاب کے اندر جو فلسفہ ہوتا ہے، مجھے کسی کتاب کا نام یاد نہیں، میں نے یہاں سے پڑھا تھا کہ وہ ایک لاشعور میں بات بیٹھ گئی، تو پھر وہ بھی آ جاتی ہے ویڈیو میں. اس طریقے سے بنتی ہے. تو مطلب کسی بھی انسان کے پاس جو علم آتا ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں آتا، تجربات سے انسان سیکھتا ہے. مطلب کوئی آگے تھوڑی بتاتا ہے کہ یار اس چیز کا یہ انسان تھوڑا بہت سوچے، اپنے واقعات کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرے. یہی اسی طریقے سے بندہ سیکھتا ہے. تو یہ جو تجربے کا علم ہے، کیا یہ صحیح میں علم یہی ہے کیا؟ دیکھیں، تجربے کے علم کو آپ اس سے مقابلہ کروائیں اپنا جو ہمارا ڈیوائن علم ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن کی صورت میں نازل کیا، اگر وہ اس سے مخالفت نہیں کھا رہا، آپ کو کیا کہتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سے مطلب اس کے مطابق ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. انسان اگر تجربے سے نہیں سیکھے گا تو پھر کس سے سیکھے گا؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر سیکھ ہی نہیں رہا نا. تو تجربہ کرنا ہر انسان کی زندگی ایک تجربہ ہے. اب فائدہ کون اٹھا رہا ہے اپنے تجربے سے؟ وہ اٹھا رہا ہے جو دیکھ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے کہ کیا میں نے سیکھا اس سے، جو سوال اٹھا رہا ہے اپنے ہر عمل پر، اپنے آنے والے ہر واقعے پر، جو کچھ اس پر سوچ بچار کر رہا ہے. تو تجربے سے سیکھنا چاہیے. لیکن صحیح بات ہے، تجربے سے انسان غلط چیز بھی سیکھ سکتا ہے. تجربہ کوئی بالکل اوتھینٹک چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے تو بالکل ہی راستے بند ہو جائیں گے. تو سوچنا چاہیے انسان کو، اور اس سے پھر اپنا موازنہ کرے، جو صحیح علم ہے، جو واقعی میں علم ہے، تو اس سے موازنہ کرے. اب جیسے ایک ویڈیو پر کام چل رہا ہے، میں نے اس پر تقریباً ساری ریکارڈنگ بھی کر لی ہے. والدین کے ساتھ اکثر والدین اپنی اولادوں پر بہت زیادہ چیختے ہیں یا ان کو ڈانٹتے ہیں، تو اس پر انسان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ تو اب اس طرح سے بندہ سوال اٹھائے. اب میں نے اس میں یہی کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف چپ رہنا ہے. اور پھر اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے بندہ چپ رہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ چپ رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر جواب دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی غلطی کرتا ہے. انسان چپ بھی رہے لیکن خوشی کے ساتھ رہے. اور وہ کس طرح رہے گا کہ انسان کیا کہتے ہیں یہ سوچے کہ یہ میرے بڑے ہیں، ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. دوسری سوچ ایک اور اس پر اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ یہ میرا اچھا چاہنے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یا مجھے کیا کہتے ہیں سخت لفظ کا استعمال کر رہے ہیں میرے اوپر. تو انسان یہ بات سوچے، اس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ میں لے کے جائے، نہ کہ چپ بھی رہے اور اندر ہی اندر جواب دیتا رہے کہ یہ مجھے غلط ڈانٹ رہے ہیں. تو پھر مشکل ہو جائے گا چپ رہنا. تو اب یہ جو سچویشن ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں قریب سے دیکھی ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے آ کے بتایا تھا. تو انسان ریزننگ کرے اپنے آنے والے واقعات کے ساتھ، ان کے ساتھ مکالمہ کرے ذہن کے اندر، اور پھر اسے وہ لکھنے کی کوشش کرے. لکھنا بڑا ضروری ہے. پہلے زمانے میں ہر بندہ ہی لکھتا تھا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. خط لکھے جاتے تھے تو اس میں لوگوں کی بڑی اچھی اس میں پریکٹس ہوتی تھی، بڑا زبردست ایک وہ تھا. تو اس سے علم بھی بہت تیزی سے بڑھتا تھا. لیکن اب وہ روایت ہی ختم ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب وہ آپ کو ڈانٹے تو آپ خاموش ہو جائے،
لیکن پھر بھی بندہ اندر سے کہتا کہ یار یہ صحیح نہیں کر رہے، مجھے یہاں پہ بولنا چاہیے. تو یہ جو اندر یہ مکالمہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں، مطلب باہر سے بندہ خاموش ہے لیکن اندر سے پھر بھی باتیں چل رہی ہے. تو اس کا ایک نقصان میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں شعوری طور پر کوشش کرتا کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، لیکن اندر یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ اندر چل رہا ہوتا ہے مکالمہ، تو تھوڑے وقت کے بعد وہ جو اندر باتیں تھی نا میری، وہ میری منہ پر آ جاتی تھی. تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بالکل اس ویڈیو میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اگر آپ چپ بھی رہیں گے تو زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکیں گے. اور اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کچھ اپنے نظریات پیدا کرے کہ یہ جو میرے والدین ہیں یہ میرا اچھا چاہنے کے لیے مجھے ڈانٹ رہے ہیں. اور ایک اور جو بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جس وقت آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہو نا، اسی وقت آپ یہ دعا مانگے اپنے من ہی من میں، کسی اور چیز کو آنے نہ دے کہ اللہ مجھ پر بھی رحم کر، میرے والدین پر بھی رحم کر اور میرے لیے آسانی کر، اور یا اللہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں. اسی وقت بندہ دعا مانگے جس وقت آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہو، کیونکہ اگر آپ اس وقت خاموش رہ کے یا دعا نہیں مانگیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ شیطان یا آپ کا نفس جو ہے وہ کہے گا کہ یار جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، یا اٹھ پٹانگ قسم کی سوچ بننا شروع ہو جائے گی. تو اسی وقت بندہ یہ دعا مانگے. اس کے علاوہ تو مانگنی ہے، لیکن اس وقت بڑا ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو ڈانٹ پڑنا شروع ہو آپ کے والدین سے، مطلب میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو پہلے میں بھی جواب دے دیا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اب یہی کوشش ہوتی ہے. اس ویڈیو کا جو مطلب ٹاپک تھا وہ میرے ذہن میں تقریباً 4-5 مہینے پہلے سے چل رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اب وہ ویڈیو تو اب بنی ہے یا اس کا کانٹینٹ اب بنا ہے، لیکن یہ تجربہ میں تقریباً 3-4 مہینے سے کر رہا ہوں، اور بہت جیسے کہتے ہیں کافی کنٹرول کیا میں نے اپنے اوپر بھی. تو یہ بات ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا یہ. ارسلان بھائی ایک اور چیز کی طرف میں آپ کا جو وہ ہے آپ کی توجہ کو لانا چاہوں گا. میرے کچھ جاننے والے ہیں نا، تو ان کی زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئی تو انہوں نے خود نہیں سوچنا، سیدھا میرے پاس اس میسیج نے آ جانا ہے. تو پھر تو میں یہی کرتا ہوں کہ میں ان کو کچھ ایسے ہی باتیں کر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ یہ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو آپ پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی پریشانی آئی نا، تو پہلے میں گوگل پہ جاتا ہوں، یوٹیوب پہ جاتا ہوں، بڑے بندے کی بات سنتا ہوں کہ بھائی کوئی 5 طریقے بتا دے مجھے کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں. یہ کیوں غلط ہے اور ہمیں کیوں خود سوچنا چاہیے اپنے مسئلے پر؟ اصل میں کیا کہتے ہیں، ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں رہی، یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. ہم ہر چیز کے بارے میں جو نا لاچار سمجھتے ہیں. کوئی بھی ہمارے ساتھ پریشانی پیش آتی ہے تو ہم سوچ نہیں پاتے کہ مطلب ہم نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کروائی گئی ہمیں کہ ہمیں کسی پرابلم سے نکلنے کا کس طریقے سے نکلنا چاہیے. ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پرابلم آئی ہے، اب اس کا حل کوئی اور بتائے گا. تو اس میں شاید یہی وجہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پوچھ رہا ہے نا تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے آپ کا علم بڑھ رہا ہے. اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے پوچھ رہا ہے. ہاں، اس کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ خود بھی سوچو اور جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے وہ آپ بتائیں. اگر بندہ سوال ہی نہ کرے اور خود سوچنے بیٹھ جائے تو اور کچھ غلط سوچ لے، وہ مشورہ کر رہا ہے آپ سے آ کے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال سے اس میں اتنے زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے. خود بھی سوچنا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ. اور مطلب بالکل یہ بھی غلط سوچے کہ انسان خود بھی نہ سوچے، صرف دوسروں سے ڈسکس کرے، یہ بھی غلط بات ہے. اور انسان خود بھی سوچے اور دوسروں سے ڈسکس نہ کرے، یہ بھی غلط بات ہے. یعنی کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ ہے جو اس سوچ میں جو میں کمزوری دکھتا ہوں نا، یہ جو بندہ سیدھا اگلے کے پاس جاتا ہے، جو میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے ارسلان بھائی. میں پھر اپنے سوچ کو ویلیو ہی نہیں کرتا نا. میں اگر خود یہ کنکلوژن پہ آتا ہوں، کوئی مسئلہ آ گیا، اس پہ میں نے سوچا، میں کہتا ہوں یہ حل ہے بھائی، پھر بھی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہو سکتا ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اس کا صحیح ہوگا. تو اس کا اگر آ گیا تو پھر میں اپنے والے کو نیچے کر دیتا ہوں اور اس کے آنسر کو اوپر کر دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں ارسلان بھائی ایک اور بات، ہمارے چینل کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایکسپیرینس اور ایڈوائس. تو ادھر میں ایک اور بھی آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے تجربے کو ویلیو دو گے یا کسی اور کے مشورے کو ویلیو دو گے؟ دیکھیے، موٹی موٹی باتیں جو ایسی ہوتی ہیں جس پر نا کچھ سوچنے کی بات نہیں ہوتی، بس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. لیکن جہاں پر بندہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے نا،
اس میں یہی ہے کہ انسان کا دل جہاں پر مطمئن ہونا وہی کر لینا چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے میرے ذہن میں کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو کوئی عمل کرتے ہوئے انسان اگر دل کھٹک رہا ہے پھر بھی وہ عمل انسان کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے کہ یار مجھے برا تو لگ رہا ہے یا اشارہ تو مل رہا ہے یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت کوئی آپ وہ عمل کر رہے ہو تو پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہ مجھ سے عمل ہو رہا ہے، مجھے آپ جسے کہتے ہیں نکال دیجئے اس عمل سے. تو ایک توبہ مسلسل انسان کو کرنی چاہیے، اور دوسرا توبہ مطلب اس لیے مسلسل کرتے رہنی چاہیے کہ انسان کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عمل 100% ٹھیک ہے. اپنے ٹھیک عمل کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مطلب بالکل صحیح ہے. نماز پڑھنے کے بعد ہم جو سب سے زیادہ مطلب پسندیدہ عمل ہے وہ توبہ استغفار ہے. تو وہ اسی وجہ سے کہ نماز میں جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو انسان کا دل جہاں مطمئن ہو رہا ہے اس کو وہ کر لے، لیکن اگر نہیں وہ انسان وہ عمل نہیں کرتا یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو اس پر توبہ کرے. تو مطلب میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جہاں پر دل آپ کا مطمئن ہو گیا انسان کو وہ کر لینا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ میرے مطلب یہاں پہ دل میرا مطمئن ہے؟ مطلب ایک قسم سے سوال یہ ہے کہ ذہن کی بات اور دل کی بات اس میں کیسے فرق کروں گا کہ یہاں سے یہ جو ہے دل انوالو ہے اس میں اور اس میں میرا ذہن انوالو ہے. اچھا، جب ہم ذہن اور دل کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں جذبات آ جاتے ہیں عموماً. تو جو میں دلی اطمینان کی بات کر رہا ہوں نا اس میں ذہن اور دل دونوں ہی وہ ہے جس پہ آپ کو مطلب آپ کا جسے کہتے ہیں پورا نفس، آپ کی پوری سوچ یہ کہنے لگے کہ یار یہ ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کو کرتے ہوئے ایک خوشی سی محسوس ہو، ایک تسکین سی محسوس ہو، ایک سکون سا محسوس ہو. میں جو آپ نے دل اور دماغ کی بات کی نا وہ یہ ہے کہ ایک انسان ریزننگ کے تحت کر رہا ہے، یعنی کہ عقل کی بنیاد پہ کوئی کام کر رہا ہے، اور ایک انسان مزے کے لیے کر رہا ہے. یعنی مزہ یعنی جذبات کہہ لیں آپ یا خواہشات کہہ لیں یا کسی جیسے کہتے ہیں پیشنیٹ ہونا. تو وہ ایک الگ ٹرم جو آپ یوز کر رہے ہیں میرے خیال سے. جو میں سکون کی بات کر رہا ہوں وہ دونوں ایک پیج پر ہیں، یعنی کہ اس میں دل اور دماغ دونوں آپ مطلب سکون محسوس کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جب بندہ بہت زیادہ کنفیوز ہو نا تو استخارے کی دعا جو ہے نا وہ یاد کر لینی چاہیے. اور انسان کو مطلب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ یاد کروائی بڑی جیسے کہتے ہیں اس کے ساتھ بڑی جیسے کہتے ہیں سختی کے ساتھ یاد کروائی جس طرح کوئی عام نماز ہوتی ہے. تو مطلب اس میں یہی ہے اس کا جو دعا کا مفہوم ہے کہ یا اللہ تو آسانی کر ہمارے لیے. تو استخارہ کر لینا چاہیے اگر بہت زیادہ ہی بندہ کنفیوز ہو رہا ہے، اور وہ دعا ویسے بھی پڑھتے رہنی چاہیے انسان کو. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ایک اور ارسلان بھائی، آپ جو آپ کی سیکھ ہے نا آن لائن، آپ سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے؟ پہلے یہ اس کا جواب دے دیں آپ. یار آن لائن مطلب میرا آن لائن جو کام ہوتا ہے نا سیکھنے کے لحاظ سے اتنا نہیں ہوتا. مطلب آن لائن صرف کام ہی ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، کچھ ٹاپک سرچ کر لیے، کچھ جیسے کہتے ہیں ٹیگز وغیرہ سرچ کر لیے، اس کے علاوہ نہیں. مطلب آن لائن پہلے سیکھتا تھا لیکن اب نہیں. تو اب جو لیکن آپ تو سلمان صاحب کو آپ سنتے ہو نا، تو وہ باتیں تو آپ کی مطلب 24/7 ایکسیشن سے مطلب ذہن میں چل تو رہی ہوگی نا. اب ان کا بھی یہ ہے نا کہ یار ان کو اتنا سنا ہے الحمدللہ کہ مطلب ان کا پورا جو ہے نا ایک طریقے سے فلسفہ نظریہ آ گیا ہے. اب میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو کورس ہے وہ کرنا ہے. تو وہ کریں گے تو اس سے بہت ساری چیزیں اور صحیح چیزیں سے ایکسپلور ہوں گی. جو یوٹیوب چینل پر ان کا جو کانٹینٹ ہے گو کہ بہت ساری چیزیں انسان ابھی بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہ کہہ لیں کہ ان کا ایک محدود کانٹینٹ ہے یوٹیوب پہ، اور اس کو انہوں نے ایک طریقے سے مطلب سادہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ اپیلنگ ہو اور ایک بنیاد لے کے لے جائے. ڈیپتھ کے اندر اتنا نہیں ہے. کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو وہ عوام کے لیے ہیں، یعنی کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں. تو مطلب آن لائن انسان وہی میں نے کہا کہ مکمل معلومات نہیں ہے. اصل چیز جو علم جو ہوتا ہے نا وہ معلومات سے بہت ہٹ کر ہوتا ہے. علم آپ کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے. علم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو یکسوئی کی طرف لے کر آتا ہے. اسکیٹرڈ نہیں ہوتا، بہت زیادہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا. تو جو پہلی ہم نے بات کی نا کہ سوشل میڈیا پر مکمل معلومات نہیں ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بے شمار معلومات ہیں. مطلب آپ ادھر کلک کریں آپ کو یہ مل جائے گا، ایک یکسوئی نہیں ہے آپ کو. تو
ایک یہ مسئلہ بھی ہے. اچھا اگلا پوائنٹ بھی ہے ذہن میں. اچھا اگر آپ صرف سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور کریٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کا جیسے کہتے ہیں ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم ہو رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو کیا کہتے ہیں کنزیوم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ نیت رکھیں کہ یہ اپنا بنا لیں ذہن میں کہ میں نے اس پر کچھ کریٹ بھی کرنا ہے. بے شک وہ 1 سال کے اندر ایک آپ بنائیں پورا پلان کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے، لیکن صرف کنزیوم کرنے کی حد تک نہ رہیں. کچھ کریٹ بھی کرنے کی کوشش کریں سوشل میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر. صرف اس کو کنزیوم کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں اس کو کنزیوم کر رہے ہیں.